بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکی کا صوفیہ میوزیم دوبارہ مسجد میں تبدیل ہو گیا ہے۔ وقتی طور پہ مسجدوں کی حیثیت اگرچہ ختم ہو جائے تب بھی وہ مساجد ہی رہتی ہیں۔ مساجد اللہ کے گھر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا گھر حرم مکی ہے جہاں خانہ کعبہ واقع ہے۔ اس کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی ہے۔ بنو اسماعیل حرم مکی کے متولی تھے اور بنو اسحاق بیت المقدس کے متولی قرار پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس مسجد کی بنیاد رکھی وہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کہلائی، جو ہجرت کے بعد قائم کی گئی۔ اس کے بعد مساجد کا ایسا دور آیا ہے کہ ہر طرف مساجد کی تعمیرات ہی نظر آتی ہیں۔ نماز قائم کرو کا حکم اللہ کا دیا ہوا ہے اور بندوں نے ایک پوری دنیا آباد کر دی۔ نظام صلاۃ میں مساجد کی تعمیر، وضو و طہارت کا نظم، ائمہ و مؤذنین کی تقرری، صفائی ستھرائی کا نظم، زندگی کے ہر شعبے کو مساجد سے جوڑنے کی کوشش جاری تھی۔ یہی صفہ کا مدرسہ ہو، یہی وفود کی ملاقاتیں ہوں، خوابوں کی تعمیر کا مسئلہ ہو یا پھر جہاد کے لیے فوجوں کی روانگی، اعتکاف کے لیے ٹھہرنا ہو یا پھر بیماروں کی تیمارداری، سب کچھ اسی در دوران سے وابستہ تھے۔ بھارت میں تریشول ضلع میں کڑنگلور تعلقے میں پہلی مسجد قائم کی گئی جسے پیرامل مسجد کہا جاتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں تعمیر ہو چکی تھی۔ بعد میں محمد بن قاسم کی آمد نے شمالی مغربی علاقوں میں اسلام کو فروغ دیا۔ قطب الدین ایبک نے مسجد قوت اسلام کی بنیاد ڈالی جہاں قطب مینار بنا ہوا ہے۔ مغلوں نے اس طرف کافی توجہ کی اور ہزاروں تعمیرات اس دور کی ہیں۔ شاہی مسجد دلی، شاہی مسجد لاہور، بابری مسجد احدیہ جس میں سپریم کورٹ میں اپنا فیصلہ سنا کر مسجد کے حق کو ختم کر دیا ہے۔ اب گیان واپی مسجد بنارس کو سپریم کورٹ میں لایا گیا ہے اور شاید متھرا کی مسجد بھی قانونی جھمیلوں کا شکار ہوگی۔ گلبرگہ کی قلعہ مسجد اور بیجاپور کی مسجد ابراہیم سلطنت دور کی شاندار عمارتیں ہیں۔ حیدرآباد کے نظام کی جائیدادوں کو مسمار کر کے جہاں عالیشان سیکریٹریٹ بنایا جا رہا ہے وہاں دو مساجد کو مسمار کر دیا گیا ہے، ایک مسجد ہاشمی اور دوسری مسجد سیکریٹریٹ۔ مسجد ہاشمی نواب عثمان علی خان نے تعمیر کی تھی۔ گو کہ حکومت تلنگانہ نے مساجد کو دوبارہ بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ بابری مسجد کی مسماری کے بعد مرکزی حکومت نے بھی یہ وعدہ کیا تھا، لیکن کون جیتا ہے تیرے ظلم کے سر ہونے تک، وعدے ہمیشہ سیاسی اور ادھورے ہی ہوئے ہیں۔ ترکی سے یہ خبر آئی ہے کہ صوفیہ میوزیم کو وہاں کی سپریم کورٹ نے دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ دیا ہے۔ 1453 میں محمد فاتح نے استنبول کو فتح کیا تھا۔ صوفیہ اس وقت چرچ تھا جسے خرید کر مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1453 سے لے کر 1924 تک اسے مسجد کی حیثیت حاصل رہی۔ لوازم معاہدے کے تحت جب ترکی سیکولرزم کے کھوٹے سے باندھ دیا گیا، اس تاریخی مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1933 سے یہ مسجد کو میوزیم میں تبدیل کیا گیا۔ اب جا کر ترکی سپریم کورٹ نے اسے مسجد کی بحالی کا فیصلہ سنایا ہے۔ یہ فیصلہ تب آیا ہے جب حیدرآباد میں دو مساجد کو شہید کر دیا گیا۔ ہمارے لیے غم اور خوشی دونوں کا موقع ہے۔ حیدرآباد ہمیں غم دے رہا ہے تو استنبول ہمیں عالمی تناظر و خوشی سے ہمکنار کر رہا ہے۔ مساجد کی اگر اپنی حیثیت ختم بھی ہو جائے تو وہ مساجد ہی رہتی ہیں، اس پر دعویٰ ختم نہیں ہوتا، اسے ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا حافظ۔